بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اس چینل پر آپ کی آمد میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ اس چینل کا مقصد اسلامی معلومات کے اشتراک کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی بقا اور فروغ کی ادنیٰ سی کوشش ہے، تاکہ اردو زبان میں موجود بیش قیمت دینی اور ادبی سرمایہ کی افادیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی عالمی اور موجودہ قومی حیثیت سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی زبان پیغام رسانی کا سب سے اہم ذریعہ تصور کی جاتی ہے۔ اردو دنیا بھر میں بولی جانے والی تیسری بڑی زبان ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپی کمیونٹی میں 3 ملین اردو بولنے والے افراد موجود ہیں اور ان میں نصف برطانیہ میں آباد ہیں۔ اس لیے کیمبرج نظام تعلیم میں اردو بحیثیت اختیاری مضمون شامل ہے۔ ناروے میں اردو زبان پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہنچی۔ ناروے کے دارالخلافہ اوسلو میں پمفلٹ نما اخبار صدائے پاکستان، اخبار پاکستان، نوائے پاکستان، ندائے پاکستان، جہاد اور آواز چھپتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے اسکولوں میں اردو زبان کی تدریس کو 1994 میں قانونی حیثیت دی گئی، جس کے بعد سے اردو یہاں باقاعدگی سے پڑھائی جانے لگی۔ پیرس یونیورسٹی میں 60 سے زیادہ زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو ادب کی متعدد کتب کے فرانسیسی زبان میں بھی تراجم کیے گئے ہیں۔ ان میں اقبال اور فیض کا کلام قابل ذکر ہیں۔ ہیمبرگ اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹیوں میں بھی اردو تدریس کا انتظام ہے۔ سویڈن میں تقریباً 90 مختلف زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں اردو بھی شامل ہے۔ ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں اردو ایک اضافی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے۔ مشرقی افریقہ کینیا کا دارالخلافہ نیروبی ہے۔ جب تک یہاں برطانوی حکومت رہی، کینیا کے اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ دوسری ایشیائی زبانوں کی طرح اردو کو بھی اسکولوں سے خارج کر دیا گیا۔ 1941 سے قبل نیروبی ریڈیو سے اردو پروگرام نشر ہوتا تھا اور ماہانہ مشاعرہ بھی ریڈیو کے سامعین کو سنایا جاتا تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند سے انگریز تسلط کے خاتمے کو کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود ایک ذہنی غلام طبقہ، جو انگریزی کو ایک زبان سمجھنے کے بجائے اسے قابلیت اور ذہانت کا معیار تصور کرتا ہے، اسی وجہ سے نہ اب تک ہم اس غلامی کے طوق کو اتار پائے اور نہ ہی ہمارے تعلیمی نظام میں ضروری ترامیم کی گئیں۔ اس سوچ نے اردو زبان کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ رہی سہی کسر ٹیکنالوجی کے اس دور نے پوری کر دی ہے، جس کا استعمال اب زندگی کے ہر شعبے میں اس قدر لازمی ہو چکا ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے کم از کم بنیادی انگریزی سیکھنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ انگریزی سے ناواقف اکثر افراد اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے انگریزی اور اردو کے امتزاج سے وجود میں آنے والی ایک نئی زبان، جسے رومن زبان کہا جاتا ہے، کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اردو زبان میں اظہار رائے کے لیے انگریزی حروف تہجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والا یہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اگر اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات نہ کیے گئے تو وہ وقت دور نہیں جب اردو ادب کے نادر علمی ذخیرے کو پڑھنے اور سمجھنے والا کوئی نہ ہوگا، اور یہ صورتحال کسی بھی زبان کے لیے موت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خوددار قومیں اپنی روایات، اقدار اور شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے ایوان میں بھی اظہار رائے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتی ہیں۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی زبان پر عبور حاصل نہ ہونے کا اظہار شرمندگی کے بجائے فخریہ انداز میں کرتے ہیں۔